السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم جانیں گے تنقید کا آغاز کہاں اور کیسے ہوا، اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے، اگر میرے ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی اور بآسانی پہنچے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی تنقید کا آغاز یونان و روم سے ہوتا ہے۔ یونان اور روم ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ مغربی تنقید اور ان کی بنیاد اور ارتقاء کا جو دور ہے وہ جو ہے یونان و روم سے ان کا شروع ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے اردو ادب کو مغربی تنقیدی نظریات سے جانا جاتا ہے۔ خصوصاً اردو ادب کی موجودہ تنقید پر مغربی اثرات بہت زیادہ گہرے ہیں، یعنی کہ اردو ادب میں جو ہے مغربی اثرات جو ہے اس میں بہت زیادہ گہرائی سے ملتا ہے۔ گو کہ اردو ادب پر 19ویں صدی کے انگریزی ادب کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں، تاہم انگریزی ادب کے اثرات و محرکات کا سلسلہ یونان و رومی ادب تک جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے مغربی انگریزی ادب کا جو اثر جو ہے ہمارے ہند کے اردو ادب میں جا کے ملتا ہے، اسی طرح جو ہے مغربی ادب کا سلسلہ جو ہے یونان و روم سے ملتا ہے۔ جس چیز کو ہم مغربی تنقید کہتے ہیں اس نے یونانی اور رومی ادب کی آغوش میں آنکھیں کھولی۔ جس کو ہم مغربی تنقید کہتے ہیں نا، وہ مغربی تنقید ہے ہی، لیکن وہ خود جو ہے یونان و روم سے سیکھا ہے یا اس کا اثر اس میں طاری ہوا ہے۔ یونانی ادب میں تنقید سے پہلے شاعری اور ڈرامہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا، یعنی کہ تنقید کا آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت جو ہے ڈرامہ اور شاعری نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ شاعری میں ہومر کی اوڈیسی جیسے شعراء اور ڈرامہ نگاروں میں ایسکائیلس، سوفوکلیس، یوریپیڈیز اور ارسطوفینز کے نام سے مقبول عام ہو چکے تھے، یعنی کہ ان سب شعراء جو ہے اس دور میں جو ہے اس زمانے میں مقبول ہو چکے تھے کہ ہم تنقید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا شعراء اور ڈرامہ نگاروں کی بجائے ہم تنقید نگاروں کا ذکر کریں گے۔ یونان میں تنقید کے سلسلے میں سب سے پہلا نام افلاطون کا آتا ہے۔ سب سے پہلا نام جو تنقید نگاروں میں جو ہے یونان میں تنقید کے سلسلے میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ افلاطون کا تھا، اس کے بعد ارسطو کا نام آتا ہے۔ یونانی تنقید کے یہی دو سرمایے ہیں، لیکن ان کی افکار کی واقعیت اتنی زیادہ ہے، یعنی کہ ان کے فکر و شعور کی کیفیت اتنی ہے کہ تقریباً 1000 سال تک ادب اور شاعری کی جانچ پرکھ کے لیے ان کے بنائے ہوئے نیم کا استعمال کرتے رہے، یعنی کہ اس زمانے میں وہ ایک اتنا بڑا تنقید نگار تھا کہ آج بھی ان پر ریسرچ کرتے ہیں اور ان کے کارناموں کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ 20ویں صدی کے اردو ادب کو مغربی تنقیدی نظریات سے شناسائی کے بغیر ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا، یعنی کہ ہم 20ویں صدی کے اردو ادب کو اگر ہم مغربی تنقیدی نظریات سے واقف نہ کرائیں تو اسے ٹھیک سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ 19ویں صدی کے آخری ربع سے لے کر اس وقت تک اردو ادب مغربی ادب اور مغربی تنقید دونوں کے زیر اثر رہا ہے۔ 19ویں صدی کے آخری میں جو ہے مغربی ادب اور مغربی تنقید دونوں سے جو ہے ان کا اثر جو ہے اردو ادب میں رہا ہے۔ اردو ادب پر سب سے پہلا 19ویں صدی کے انگریزی ادب اثر انداز ہوا، یعنی کہ وہی ہے کہ اردو ادب پر جو ہے 19ویں صدی میں جو ہے انگریزی ادب کا اثر اس میں طاری ہوا، لیکن انگریزی ادب کے اثرات و محرکات کا سلسلہ یونانی اور رومی ادب تک جا ملتا ہے۔ جس طرح ہم انگریزی ادب کا جو اثر جو ہے اردو میں ملتا ہے، اسی طرح جو ہے یونان و روم کا جو ہے تنقید و ادب جو ہے وہ انگریزی ادب میں جا کے ملتا ہے، اور ان کا تہذیب کا بھی اثر جو ہے انگریزی ادب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔
سماج و معاشرے کی حال جو ہے وہ یونانو تہذیب اور رومی تہذیب کا اثر اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. کس میں؟ انگریزی میں. یونان میں اگر تنقید کا آغاز جو ہے ارسطو سے ہوتا ہے، مگر ارسطو اور اس کے استاد افلاطون، ارسطو کا جو استاد ہے وہ افلاطون ہے، جس کے بعد تنقیدی خیالات پر ارسطو کی تنقید کی بنیاد ہے. سے پہلے بھی یونان کے بعض ڈراموں میں تنقیدی جملے ملتے ہیں، یعنی کہ جو ہے ارسطو سے پہلے جو بھی ہے وہاں کے ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں میں جو ہے تنقیدی جملے ملتے ہیں. عہد حاضر کے انگریز نقاد ڈسکوٹ جیمز اپنی مشہور کتاب دی میکنگ آف لٹریچر میں لکھا ہے کہ یونانی ادب کے زرعی دور کے ختم ہونے سے پہلے تنقید کا بنیادی مسئلہ اظہار میں آ چکا تھا. یونانی شاعر ارسطوفیر اپنے ڈرامے فروغ میں ایسکائیلس کی زبان پر یہ سوال یوریپیڈیز سے کرتا ہے. یعنی کہ دیکھیے اس زمانے میں ایک جو جملہ ملتا ہے وہ کس طرح میں، مہربانی فرما کر یہ بتائیے کہ شاعر کس خاص بنیاد پر تحسین و ستائش کا حقدار ہوتا ہے. یوریپیڈیز جو ایک جدت طراز ڈرامہ نگار تھا، ایسکائیلس کے اس خیال سے متفق نہ تھا. یعنی کہ یوریپیڈیز جو ہے ایک بہت بہترین اور انوکھے انداز اور نئے انداز کا ڈرامہ نگار تھا. روایتی نقطۂ نظر سے شاعری کی زبان اور روزمرہ کی عام فہم زبان نہ تھی. یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے نا شاعری کی جو زبان تھی اور روزمرہ کی جو عام فہم زبانیں تھی وہ شاعری میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. لیکن یوریپیڈیز ایک جدید پسند اور روایت شکن شاعر اور ڈرامہ نگار تھا. اس نے اپنے زمانے کی رسمی مذہب یعنی کہ جو ہے یوریپیڈیز جو ہے ایک نئے انوکھے انداز کا ایک شاعر تھا. یعنی کہ ہر ڈرامہ کو الگ الگ انداز میں کہتا لکھتا تھا. جو ایک شاعر بھی تھا، الگ انداز میں سے ڈرامہ نئے طرز پر کہنے کا یہ ان کا اپنا ایک معمول تھا، انوکھے انداز میں بیان کرتے تھے. اس نے اپنے زمانے کی رسمی مذہب، اخلاقیات اور خواتین کے بارے میں رسمی نقطۂ نظر پر نکتہ چینی کی. یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے وہ اسی انداز میں جو ہے مذہبی رسم و رواج پر، اخلاقیات اور خواتین یعنی کہ عورتوں کے بارے میں انہوں نے ڈرامے اور شعر و شاعری کا ایک آغاز کیا. انہوں نے کہا اس پر بھی اس زمانے میں انہوں نے لکھا. اس نے اپنے ڈرامائی کرداروں کو ایک نئے انداز سے سوچنا اور عام بول چال کی حقیقی زبان کا استعمال سکھایا، اور اپنے جو ہے ڈرامہ کرداروں کو جو ہے جو ڈرامہ کرتے تھے ان کرداروں کو جو ہے ایک نئے انداز سے عام بول چال کی زبان، حقیقی زبان یعنی کہ حقیقت جو عوام بولتے تھے اس زبان کو استعمال کر کے دکھایا. یعنی کہ تنقید اسے وہ چیز ہے جسے جانچ پرکھ ہم کرتے ہیں، اسے تنقید کہتے ہیں. تو تنقید کا اثر جو ہے بہت پہلے سے کسی نہ کسی طرح آغاز ہو چکا تھا، لیکن پورا اگر کہی جائے تو ارسطو اور افلاطون کے زمانے میں ہوا. خدا حافظ.